خلیفات الرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان کا دور گزر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اکثر گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کے وقت کہیں باہر گزر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ ان کی ماں ان کو بار بار سلا رہی ہے مگر وہ بچے بار بار اٹھ جاتے ہیں اور بھوک سے ان کا برا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عورت پکار کر کہتی ہے، آج کئی دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا حکمران ہے جسے معلوم نہیں کہ میرے رعایا میں کون بھوکا ہے اور کون کھا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان پکڑوں گی اور اپنے رب سے کہوں گی کہ یا الہی، عمر فاروق کے دور میں میرے بیٹے بھوک سے بلگلا رہے تھے اور عمر اپنی عیاشیوں اور مستیوں میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، آپ دورے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور اس کو اپنی کمر کے اوپر لادا اور اس عورت کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا غلام کہنے لگا، اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ہوتے ہوئے آپ یہ سامان کیسے اٹھائیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں شخص، آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن حضرت عمر فاروق کا بوجھ تو کیسے اٹھائے گا؟ یہ عمر فاروق کا کام ہے، یہ عمر فاروق کو ہی کرنے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں فلاں شخص ہوں، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ اس عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف نہ کروایا اور اس کی مدد کرنے لگے۔ وہ عورت آٹا گوندنے بیٹھ گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگ جلانے لگے۔ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا، اس عورت کے بچوں نے جی بھر کر کھانا کھا لیا۔ وہ عورت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ یا الہی، اس فلاں شخص نے میری مدد کی ہے، تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وہ قریب بیٹھا ہوا شخص سفارش کرنے لگا کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف نہیں کروں گی، کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گی اور اپنے رب سے کہوں گی کہ یا الہی، اس کی حکومت میں میرے بچے کئی دن بھوکے رہے۔ وہ جو قریب شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو بد دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہی ہوں، تو کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، میں اور کوئی نہیں، میرا نام ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ عورت حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، اگر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو آپ اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے تیری آواز ایسے سنی، اب تو مجھے معاف کر دے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور یقیناً وہ یہی دعا کر رہی ہوگی کہ یا الہی، تیرا شکر ہے کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیدا ہوئی
آج کے 14ویں صدی کے کسی لانتی کے دور میں پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، عمر فاروق کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ چند سال اور حکومت کر جاتے تو پوری دنیا سرزمین پر عیسائیوں، یہودیوں، نصرانیوں، یہاں تک کہ کافروں کا راج ہی ختم ہو جاتا، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوتے۔ یا الہی، ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اس میں تو غلطی کوتاہی معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔